اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والمجد والاحسان والطول والامتنان وصلاۃ وسلاما علی من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، مومنین اور مومنات، سلسلہ بیان سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جاری و ساری ہے، اور گفتگو کا محور اور مرکز 10ویں امام حضرت امام علی بن محمد النقی الہادی علیہ آلاف التحیت والثناء ہے۔ سرکار امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن علیہ السلام ہے، اور ابو الحسن ثالث بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے۔ سرکار امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آقا کے القاب میں الناصح، المتوکل، الفتاح، النقی، الہادی اور المرتضی ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض روایات کے مطابق المتوکل کے ذریعے سے پکارنے کے بارے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ممانعت فرمائی، اس لیے کہ وہ نام دشمن اہل بیت کا زیادہ معروف تھا۔ البتہ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس محلے میں سرکار امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر بعد میں سرکار امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت والثناء مولا نے قیام کو اختیار کیا، وہ شہر سامرہ، اس محلے کو کہ جو شہر سامرہ کا جس محلے کے اندر قیام پذیر ہوئے امامین عسکریین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ محلہ عسکر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 10ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عسکری لقب ملا ہے، اور ایک یہی لقب امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی قرار پایا۔ امام ہادی، النقی اور عسکری بھی آپ کا لقب ہے، اور یہی لقب عسکری امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے یہ لکھا، کیا وجہ ہے کہ آپ کو عسکری کہا جاتا ہے؟ وہ محلہ کے جس محلے میں آپ قیام پذیر رہے شہر سامرہ میں، اس محلے کا نام محلہ عسکر تھا۔ اب کہیں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ فوجی چھاؤنی تھا وہ علاقہ، اور ڈیفنس کیپٹل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر کے جس کے علاقے کے اندر امام علیہ السلام رہے ہیں، جو تاریخ جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گھر میں رہائش تھی وہ رہائش کم تھی اور قید زیادہ تھی، اور مولا کو نظر بند رکھا گیا اسی گھر کے اندر کہ جس گھر کے اندر مولا قیام پذیر رہے۔ ایک روایت ہے، اور اس روایت کے مطابق امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 20 سال مدینہ میں رہے ہیں، اور آپ نے اپنی عمر مبارک کے 20 سال آپ نے شہر سامرہ میں گزارے ہیں۔ کل 40 سال کی عمر اقدس اور عمر اطہر ہے سرکار امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی۔ لیکن امام علی النقی علیہ السلام کا مدینہ سے سامرہ آنے کا یہ جو سارا کا سارا
پیریڈ ہے یا یہ سارا کا سارا واقعہ ہے، کیسے امام علی النقی علیہ السلام مدینہ سے سامرہ پہنچے؟ تو روایت ملتی ہے کہ متوکل نے مدینہ سے امام علیہ السلام کو بلوایا ہے، یہاں سے تقریباً 300 افراد بھیجے، اور اس غرض سے کہ امام علی النقی علیہ السلام کو وہ مدینہ سے لے کر آئیں یا گرفتار کر کے لے کر آئیں امام کو شہر سامرہ۔ مگر اس سے پہلے جو پیش خیمہ بنا، جو مقدمہ بنا، وہ کیا تھا؟ وہ ایک خط تھا کہ جو والی مدینہ نے متوکل کو لکھا، کہ جس کے اندر والی مدینہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں دیکھتا، اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ علی ابن محمد تمہارے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا تھا؟ مدینہ منورہ کے اندر امام علی النقی علیہ السلام لوگوں کو علوم اہل بیت اطہار تعلیم فرماتے تھے، لوگوں کو علم سے مزین فرماتے تھے، اور لوگ زانو تلمذ کو امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی خدمت میں طے کرتے تھے اور آ کر امام کی خدمت میں حاضر ہو کر علم کو حاصل کرتے تھے۔ جیسے جیسے لوگ آتے رہے، امام صرف اور صرف علم عطا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی نگاہوں کو کھولتے تھے، ان کے ویژن کو بڑا کرتے تھے، اور ان کے ایمان کے مرحلے کو بلند کرتے تھے، حتیٰ ساتھ ساتھ لوگوں کی خبرگیری بھی کرتے تھے، خبرگیری بھی فرماتے تھے سرکار امام علی النقی الہادی علیہ السلام، جس کی وجہ سے قضائے حوائج جب لوگوں کی ہونے لگی امام علی النقی علیہ السلام کے دست مبارک سے، تو لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ محبت بڑھنے لگی، بلکہ صرف حاجتوں کی برابری یا برآوردگی کی وجہ سے کسی کے دل میں امام علیہ السلام کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ ایک اور عنوان ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا ہے کہ جس نے صرف اور صرف امام معصوم علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف نگاہ کر لی اور ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کر لی، تب بھی بہت کافی ہے کہ اگر وہ سلیم الفطرت شخص ہے تو اس کے دل میں ضرور بضرور امام علی النقی علیہ السلام، امام معصوم اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت آ سکتی ہے۔ پروردگار عالم اس پر کرم کرتا ہے۔ خیر، لوگوں کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوتا چلا گیا سرکار امام علی النقی علیہ السلام کے گرد، اور یہ بات والی مدینہ نے دیکھی اور خط میں لکھا کہ وہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، انہیں مال دیا جا رہا ہے، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اسلحہ جمع کر کے تمہارے خلاف عروج کرنا چاہتے، قیام کرنا چاہتے، نہیں معلوم کیا کچھ جھوٹ اور تہمتیں، اور یہ بات پہنچی امام علی النقی علیہ السلام تک۔ تو امام نے بھی ایک خط لکھا متوکل کو اور کہا کہ یہ خط جو تجھے والی مدینہ نے لکھا ہے اس میں کوئی سچائی اور صداقت نہیں ہے، ہم تیرے خلاف کوئی اقدام کرنے یا کوئی ایسی چیز کرنے کا نہیں سوچ رہے، ہم تو یہاں پر علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فروغ دے رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس نے ایک منافقت سے بھرا ہوا خط متوکل عباسی نے لکھا اور اس کے اندر امام علی النقی علیہ السلام کو سامرہ آنے کی دعوت دی، اور یہ کہتا ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، آپ رسول خدا کی جانشین ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ آئیے، آپ کے قدم مبارک سے شہر سامرہ کی سرزمین مزین ہو جائے اور نہیں معلوم آپ کا نور اس زمین پر آ جائے، اور منافقت سے بھرا ہوا ایک خط تھا۔ یہ خط امام علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے یا اسی ساتھ ساتھ یہ 300 افراد بھی پہنچے کہ جو امام علیہ السلام کو مدینہ سے لے کر جانا چاہتے ہیں سامرہ، گرفتار کر کے ہی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب مولا کو سامرہ لے آیا گیا تو متوکل نے کہ جو ایسا خط لکھ رہا تھا، ان الفاظ سے بھرا ہوا خط لکھ رہا تھا، اس نے نہ فقط یہ کہ امام علیہ السلام کو ریسیو نہیں کیا، بلکہ اپنے وزیر کو بھی نہیں بھیجا، بلکہ اپنے غلام کو بھیجا، اور غلام کو بھیج کر کہتا ہے کہ جاؤ اور انہیں لے جا کر فلاں منطقے کے اندر جہاں پس لوگ رہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہاں پر امام علیہ السلام کو لے جا کر ٹھہرا دو۔ وہ جگہ امام علیہ السلام کے شایع نشان نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں مناسب لوگ نہیں رہتے تھے، مگر پھر بھی امام علیہ السلام کو وہاں پر ٹھہرایا گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک امام کی اہانت کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام کوشش۔ سرکار امام علی النقی علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر ابو ہاشم جعفری رونے لگے اور کہنے لگے مولا یہ مقام آپ کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو آقا نے 2 انگشت مبارک اپنی واہ کی اور بتایا ابو ہاشم جعفری کو کہ اے ابو ہاشم جعفری اس کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ مولا یہ تو محلات نظر آ رہے ہیں، قصور نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے قصر نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہمارے وہ محلات اور گھر ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے مہیا کر رکھا ہے۔
تو ہماری نگاہوں میں یہ ہے، ہماری نگاہوں میں یہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم آ گئے ہیں اس وقت۔ بہرحال یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر ہی تھا۔ لیکن اذان محترم، جو یہ 300 افراد گئے ہیں نا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے لے کر آنے کے لیے، ان میں 2 سالار تھے، یعنی 300 افراد کو سنبھالنے کے لیے 2 سالار اور 2 لیڈرز کو بھیجا تھا متوکل نے۔ یہ 2 سالار وہ تھے کہ جن کی آپس میں بنتی نہیں تھی، عقائد کے اعتبار سے بھی نہیں بنتی تھی اور دوستی وغیرہ کے اعتبار سے بھی نہیں بنتی تھی۔ ہوا یہ کہ راستے میں بحث کرتے رہے اور کہتے رہے یہ دیکھو یہ تو علوی ہے، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اور اس کا جو امام تھا وہ نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ اس کا جو امام تھا وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ جو عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اچھا اب ذرا یہاں پر ٹھہر کے یہ بھی سن لیں ایک جملہ ود ان دی بریکٹس کہ معجزہ تو عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہوتا بھی نہیں، اور صاحب المظہر العجائب والغرائب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو معاجز دکھلا رہے ہیں، جو مظہر العجائب ہیں، عجائب کے مظہر ہیں، تو وہ ذہن میں آنے والی بات ہے بھی نہیں۔ مگر وہ بحث پر بحث کرتا رہا اور یہ اس کا جواب دیتا رہا۔ ایک وقت آئے کہ یہ خاموش ہو گیا اور ایک ایسی چٹیل میدان سے گزرے یہ لوگ، نو مینز لینڈ، ایک ایسے صحرا سے گزرے ہیں یہ لوگ کہ جس صحرا میں کوئی آدم نہیں، آدمی نہیں، آدم ذات نہیں، کوئی نہیں، خالی صحرا۔ یہ والا جو تھا، جو دشمن علی تھا، اس نے پھر سے پلٹ کر مولا کے ماننے والے سے سوال کیا، سالار سے، یہ بتا کہ تیرے مولا یہ کہہ گئے ہیں کہ پروردگار عالم قیامت میں زمین کے ہر ٹکڑے سے، ہر چپے سے 70 افراد یا 70 ہزار افراد کو اٹھائے گا اور مبعوث کرے گا اور جنت میں یا میدان حشر میں بھیجے گا۔ تو یہ بتا یہاں سے کیسے پروردگار عالم 70 آدمیوں کو نکالے گا زمین کے اس ٹکڑے پر جہاں پر کبھی زندگی رہی ہی نہیں، جہاں پر کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے، جو جگہ بالکل خالی ہے، ایک چٹیل میدان، ایک ڈیزرٹ، ایک صحرا ہے، یہاں سے کیسے نکالے گا، یہاں سے کیسے مبعوث کرے گا پروردگار 70 افراد کو ہر ٹکڑے سے؟ دیکھا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ استہزاء کرتا رہا اور نعوذ باللہ امام کی تعلیمات کا، امام کی احادیث کا، مولا کی بیان کردہ روایتوں کا اور اخبار ائمہ اطہار، اخبار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتا رہا۔ یہ پہنچے مدینہ، سرکار امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ آمادہ ہو جائیں کہ آپ کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت مانگا اور 3 دن کی مدت مانگی اور کہا کہ 3 دن کا انتظار ہوگا اور ہمارے کچھ کام رہ گئے اور ان کاموں کو مکمل کریں گے اور پھر چلیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سخت گرمی کے ایام تھے اور مولا نے وولن کپڑے بنوانا شروع کیے، اونی کپڑے جو گرم کپڑے ہوتے ہیں، گرم لباس سلوانا شروع کیے اور حکم دے دیا درزی کو، گزارش کر دی کہ بھائی تم اتنے لباس ہمیں بنا دو۔ اب یہ والا جو تھا، جو دشمن علی سالار تھا، یہ دیکھ کر مولا کے ماننے والے سالار سے کہتا ہے دیکھو یہ تمہارے مولا ہی کی آل سے ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں اور یہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں کہ سخت گرمی کے دنوں میں گرم کپڑے سلوا رہے ہیں، تو یہ بات لاجیکلی تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے مولا بہتر جانتے ہیں کہ کیا حکمت ہے اس کام کے پیچھے، اور وہ خاموش رہا۔ اب دیکھیے وہاں پر یہ چٹیل میدان میں کہہ چکا ہے کہ اس مقام سے 70 افراد کیسے اٹھائے گا اللہ، اور یہاں مدینہ میں آ کے ایک اور وار کر دیا، کہتا ہے کہ یہ گرم کپڑے جو ہے وہ گرمی کے دنوں میں سلوانے کا کیا تک ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کیا اس کی لاجک اور کیا اس کی منطق ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وقت مکمل ہو گیا اور آمادگی کا اظہار کیا اور یہ قافلہ وہاں سے چل پڑا، کچھ منزلیں آگے گئے، ایک ایسے صحرا میں پہنچے، وہی صحرا کہ جہاں پر اس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہاں سے پروردگار کیسے اٹھائے گا 70 افراد کو۔ وہاں پر اچانک سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، وہ طوفانی ہوائیں چلتے 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 سرد ہونا شروع ہوئیں۔ اب صحرا کا جو کلائمیٹ ہے اور صحرا کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ اتنا زیادہ انسرٹن اور ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کب موسم تبدیل ہو جائے، کب گرمی آ جائے اور کب سردی آ جائے۔ تو اچانک سے طوفانی ہوائیں چلیں اور طوفانی ہوائیں سرد ہو گئیں، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلیں
کہ لوگ ٹھٹھرنا شروع ہو گئے. تب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونی لباس جو سلوایا تھا انہیں نکالا اور لوگوں میں تقسیم کیا. اپنے سپاہیوں اپنے اصحاب کو بھی دیا اور ان دوسرے جو سپاہی تھے متوکل کے آئے ہوئے ان لوگوں کو بھی دیا, اور ان سے بھی کہا کہ بھائی تم سارے آپس میں اسے مل بانٹ کر استعمال کرو. لیکن پھر بھی لوگ ایسے تھے کہ جو اس ٹھنڈ کی تاب نہ لا سکے اور اسے برداشت نہ کر سکے اور مر گئے, وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. جب مرے ہیں اور گنا گیا ہے تو تقریباً یہ تعداد 70 یا 80 ملتی ہے. اب یہ افراد پہنچے اور آنے کے بعد امام علی النقی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے اے رسول خدا کے فرزند, ان اتنے سارے لوگوں کو دفنانے کے لیے ایک ایک قبر کھودیں گے تو بہت وقت لگے گا, کیا کیا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑا سا گڑھا کھودو اور اس کے اندر ان سب کو دفنا کر ایک مجموعی قبر بنا دو. اور جب یہ آقا فرما چکے اور انہوں نے قبر بنا لی تو اس سالار کو کہ جو مولا کائنات کا دشمن تھا اور بار بار اعتراض کر رہا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث پر, اسے بلا کر امام علیہ الصلوۃ والسلام امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو سوال کر رہا تھا نا آتے ہوئے کہ پروردگار اس زمین کے ٹکڑے سے کیسے 70 افراد کو اٹھائے گا, دیکھ لے اسی طرح اٹھائے گا کہ یہ جو مرے ہیں اور یہ یہاں پر دفن ہوئے ان کو پروردگار عالم اٹھائے گا. بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان بہت سی مرتبہ روایتوں میں بہت کچھ ایسا پڑھتا ہے جو اس کے سمجھ میں نہیں آتا. اسے سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا ہے, ان کا کہا ہوا ہے, وہ غلط ہے, بلکہ انسان کو اپنی تصحیح کرنی چاہیے اور اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے اور اپنی معرفت کے لیول کو بڑھانا چاہیے تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کو سمجھ سکیں. اس بات کو تو انسان اٹل رکھے کہ کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے, معصوم کا کلام نور ہے, ان کا امر رشد ہے, ان کی وصیت تقویٰ ہے, ان کا فعل خیر ہے, ان کا عادت احسان ہے, ان کا سجیہ کرم ہے. لہٰذا انسان کبھی احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں شک نہ کرے, معاجز اہل بیت میں شک نہ کرے, علم غیب ائمہ میں شک نہ کرے, ان کی ولایت میں, ان کے اختیارات میں انسان شک نہ کرے, اور وہ اختیارات جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کر رکھے اس میں ہم شک نہ کریں. لیکن جب مولا تشریف لے کر آ گئے, اچھا یہ واقعہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو راستے کا واقعہ ہے. اب مولا جب مدینہ پہنچے تو مولا کے مدینہ پہنچنے کے بعد متوکل نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے استقبال کیا, ذرا یہ بھی دیکھیے. اچھا استقبال کیا, اب کیا استقبال کیا؟ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اپنا روب امام علیہ الصلوۃ والسلام پر پیدا کر لوں. اس کے لیے اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو بلایا اور جمع کیا, یا اپنے سارے سپاہیوں تک پیغام پہنچوایا کہ تم سارے کے سارے سپاہیوں کو میرا یہ حکم ہے کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں ایک ایک مٹھی ریت لیں اور ایک مرکز, ایک سینٹر, ایک ڈاٹ بنایا اور کہا یہاں پر لے آ کے جمع کریں. سپاہی اس کے جتنے بھی تھے, ترک فوجیں بھی تھیں اس کی سپاہیوں کے اندر, اور اس کے سپاہیوں کے اندر جو ہے وہ اس کی اپنی عراق کے رہنے والے بھی افراد تھے. تو اب یہ جتنے اس کے فوجی تھے, ان فوجیوں کو اس نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ تم سارے کے سارے یہ تمہارا ٹاسک اور تمہارا کام ہے کہ ایک ایک مٹھی ریت لو اور اس فلاں ایک مخصوص جگہ پہ لے جا کے ڈمپ کرو. جب یہ سارے کے سارے اسے لے جا کر جمع کرتے رہے تو ہوا یہ کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیلا بن گیا. اور جب یہ ٹیلا بن گیا تو اس ٹیلے کے اوپر اس نے حکم دیا متوکل نے کہ میرا جو تخت ہے وہ اس ٹیلے کے عین اوپر لے جا کے لگایا جائے اور سجایا جائے. اس کے بعد کہا ہمارے حکومت کا جتنا خزانہ ہے سب لا کے یہاں پہ جمع کیا جائے, جتنے سواریوں کے جانور ہیں انہیں لا کر جمع کیا جائے, جتنا غلہ ہے اسے لا کر جمع کیا جائے, جتنا ریوڑ ہے اسے لا کے جمع کیا جائے, جتنا سونا چاندی ہے اسے لا کر جمع کیا جائے, جتنا اسلحہ ہے اسے لا کر جمع کیا جائے, اور جتنے ایسٹس ہیں وہ سب لا کے یہاں پہ جمع کیے جائیں. اور سارے کے ساروں کو یہاں پر بلایا جائے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ امام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, یعنی بتانا چاہتا ہے کہ اس کا لشکر کتنا بڑا ہے, کیا اس کی سپورٹ کتنی بڑی ہے, یا اس کے پیچھے کتنی بڑی طاقت ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے ساری اپنی ادھر حکومت اور سلطنت بچھا دی ہے اور مجھے دکھانا چاہ رہا ہے.
جب آقا تشریف لے آئے تو متوکل کہتا ہے یہ ہے میرا عسکر، یہ ہے میرا لشکر، عسکر یعنی کہ لشکر، یہ ہے میرا عسکر، آپ بتائیے آپ کا عسکر کہاں ہے، آپ کا لشکر کہاں ہے؟ اب یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام مظلوم ضرور رہے ہیں مگر مجبور نہیں ہیں، یعنی جو مظلومیت بھی ان پر روا رکھی گئی اسے رب ذوالجلال کی مرضی کے لیے انہوں نے قبول کیا ہے۔ چاہتے تو اس سے فرار اختیار کر لیتے، کوئی معجزہ ایسا دکھلا دیتے، کوئی ایسا امر صادر ہو جاتا کہ ظلم کرنے والا ان پر ظلم نہ کر سکتا، لیکن چونکہ امام معصوم جانتے ہیں اور جانتے تھے ہمیشہ سے کہ یہ ظلم ہم پر یہ روا رکھا جائے گا اور پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ ہم اس مظلومیت سے گزریں، تو انہوں نے آمنا اور سلمنا اور سر تسلیم اپنا خم کیا امر الہی کے سامنے اور اس مظلومیت سے گزرے صبر کے ساتھ، صبر کیا اماموں نے۔ لیکن بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اپنا اختیار بھی ظاہر کیا ہے اماموں نے، کہیں پر مظلومیت کو ظاہر کیا گیا ہے پروردگار عالم کی جانب سے امام معصوم کی، اور کئی ایک جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات اور ان کی ولایتوں کو دکھایا گیا ہے معجزات کی شکل میں، کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے اس وقت نہیں کیا، لیکن آج تمہیں کر کے بتا رہے ہیں کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ مجبور بھی ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آسمان سے ایک وہ ورقہ آیا کہ جب آقا ابا عبداللہ علیہ السلام بہت زخمی ہو چکے تھے، تو اس ورقے پر کیا لکھا تھا کہ شہادت کو ہم نے آپ کے لیے حتمی نہیں قرار دیا، آپ کی مرضی ہے، آپ دیکھ لیجئے، ہم یہ پسند کرتے ہیں لیکن آپ جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، چاہیے تو قیامت تک لڑتے رہیے، فوج آتی رہے گی، یعنی جب تک چاہیں ان سے لڑتے رہیے، آپ کی مدد کے لیے فوج آسمان سے آتی رہے گی، فوج و ملائکہ۔ لیکن وہ پرچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف واپس پلٹایا، اور جب یہ آپس آسمان کی طرف واپس گیا ہے تو آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں پر امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اختیار دکھلایا، جب اس نے ملعون متوکل نے کہا ہے کہ آپ کا عسکر کہاں ہے، تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے انگشت اقدس، اپنی انگلی کے ذریعے سے، اپنے انگشت مبارک کے ذریعے سے آسمان پر ایک خط کھینچا، اور جب مولا کا دست اقدس دوبارہ سے نیچے آیا، یعنی مولا نے آسمان کی طرف جب اشارہ کیا اور اشارہ مکمل ہو گیا، تو اب آقا نے ارشاد فرمایا، اے متوکل آسمان کی طرف ذرا دیکھنا، تجھے میرا عسکر نظر آ جائے گا۔ اب جب متوکل نے آسمان پر دیکھا تو کیا دیکھا، پورا آسمان کورڈ ہے ان فرشتوں سے اور ان ملائکہ سے کہ جن کے ہاتھوں میں آگ کا گرز موجود تھا، جو ہاتھوں میں آگ کا گرز لیے ہوئے، آگ کا کوڑا لیے ہوئے تیار کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے لبیک یا ابن رسول اللہ، ہمیں حکم دیجئے اور ہم یہ سارے کے سارے کوڑے لے کر متوکل کے سر پر آ جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر متوکل اتنا مبہوت ہوا کہ ٹیلے کی چوٹی پر لگے ہوئے اپنے تخت سے بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گرا۔ یہ واقعہ کچھ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مولا امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عسکر دکھلایا متوکل کو، اس وجہ سے امام علیہ السلام کا لقب عسکری قرار پایا۔ لہذا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آقا نے اپنا معسکر یا اپنا عسکر دکھلایا معجزے سے تو مولا کا لقب عسکری قرار پایا، اور یہ وجہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ مولا چونکہ محلہ عسکر کے اندر رہتے تھے، لہٰذا عسکر کے اندر رہنے والے کو عسکری کہا جاتا ہے، لہٰذا امامین النقی الہادی علیہ السلام اور امام الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اماموں کا لقب عسکری قرار پایا۔ اب امام معصوم علیہ السلام یعنی امام الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی کے بارے میں خود جناب امام الہادی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے جناب علی ابن مہزیار سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ امی عارفۃ بحقی، میری والدہ جو تھی وہ میرے حق کے جاننے والی، میرے حق کی معرفت رکھنے والی تھی میری ماں، وہی من اہل الجنہ، اور وہ جنت والوں میں سے ایک ہیں، یعنی وہ جنتی ہیں، ما یقربها الشیطان یا ما یقربها الشیطان من مرید،
شیطان مرید، شیطان ملعون کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتا. یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے. اور ان کی حفاظت پروردگار عالم اپنی اس آنکھ سے کرتا ہے کہ جو سوتی نہیں ہے، اور وہ صدیقین اور صالحین کی ماؤں کی سیرت پہ عمل پیرا ہوئی ہے، اور وہ میری ماں ہے. عزیزان محترم، یہ ہم گفتگو اور یہ بات جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یہ پہلے بھی ہم نے کسی درس میں کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جیسے منصب امامت پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مادر امام ہونا یہ خود ایک منصب ہے، اور یہ منصب بھی پروردگار عالم ہی کی جانب سے ملتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے امام کی ماں نہیں بن سکتی. کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مستورہ امام کی والدہ بننا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک امر ہے، اور امر الہی ہے، اور یہ اس کا فیصلہ ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ کسے پروردگار اس منصب پر فائز کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام معصوم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، کسی امام علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ روم سے آ رہی ہیں، کسی امام علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ حبش سے تشریف لا رہی ہیں، کوئی مغرب سے تشریف لا رہی ہیں. لہٰذا ساری امہات ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا عرب ہی سے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ایک بات کہ مادر امام ہونا یہ خود ایک ایسا منصب الہی ہے، منصب الہی ہے کہ جسے پروردگار عالم اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے ہم امام علی النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام مولا آقا کے کچھ فضائل اور ان کے کچھ معاجز وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں. کتاب کا نام ہے الثاقب فی المناقب، اور ابراہیم ابن بلتون اپنے والد سے یہ بات نقل کرتے ہیں. ابراہیم ابن بلتون جو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد، تو ابراہیم کے والد بلتون یا بلتون یہ نقل کرتے ہیں، یعنی ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بلتون یہ کہتا ہے کہ میں متوکل کے دربانوں میں سے ایک دربان تھا، اور ایک دن کہیں سے اسے 50 غلام ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر بھیجے گئے. مجھے اس بات پر مامور کیا گیا اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ ان کی کسٹڈی کو میں سنبھالوں اور یہ میرے پاس میری کسٹڈی میں رہیں. یہ غلام 50 غلام جو متوکل کو کسی نے گفٹ کے طور پر بھجوائے تھے، اور میں ان کا خیال رکھوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں، ان کی دیکھ بھال کروں، ان کو جو بھی ضرورت ہو وہ ان کو دوں. یہ ان 50 غلاموں کے لیے انتظام کروایا متوکل نے میری کسٹڈی کے اندر دے کے. اس بات کو 1 سال گزر گیا کہ میں ان کا خیال رکھتا رہا اور ان کو سنبھالتا رہا، یا ان کی کسٹڈی اور ان کی کیئر ٹیکنگ کرتا رہا. ایک دن متوکل کے دربار میں امام علی النقی الہادی علیہ السلام تشریف لے کر آئے. ذرا سنیے گا غور سے. امام ہادی علیہ السلام جب دربار میں تشریف لائے تو آ کے مولا تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو متوکل نے حکم دیا کہ ان 50 غلاموں کو تو ذرا لے کر آؤ، ہم دکھائیں ذرا کہ یہ 50 غلام ہمیں گفٹ میں ملے ہیں، تو ہم ذرا امام ہادی علیہ السلام کو بھی دکھلائیں. ان غلاموں کو بلایا گیا اور وہ غلام سارے کے سارے آ کے وارد دربار ہوئے. جب یہ دربار میں آئے اور ان کی نگاہ امام ہادی علیہ السلام پر پڑی ہے تو سارے کے سارے امام علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے پیشانیوں کو امام علیہ السلام کے قدموں پہ رکھ دیا. جیسے ہی متوکل نے یہ منظر دیکھا اسے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنا چہرہ چھپاتا ہوا اٹھ کے آہستہ 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 شرمندگی کے ساتھ پردے کے پیچھے جا کے چھپ گیا. اور مولا نے یہ منظر دیکھ لیا کہ متوکل اٹھ کر اپنے تخت سے چلا گیا اندر، تو امام علیہ السلام بھی وہاں دربار سے باہر تشریف لے گئے، اور فی الحال اس منظر نامے سے مولا باہر تشریف لے گئے. وہ دربار میں جب اس نے دیکھ لیا کہ امام علی النقی علیہ السلام تشریف لے جا چکے، واپس چلے گئے، تو یہ دربار میں واپس آیا اور اس نے پوچھا بلتون یہ بتا یہ غلاموں نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے تھے غلام؟ کہا بھائی خدا کی قسم میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم یہ انہوں نے کیا کیا ہے.
اچھا مولا کا احترام کیا، مولا کی تعظیم کی، مولا کے سامنے جھک گئے، اپنا سر، اپنی پیشانی امام کے قدموں پہ رکھ دی بھائی، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ ان غلاموں سے ذرا پوچھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ غلاموں کو سوال رکھا گیا، ان کو کہا گیا کہ تو بتاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے، یعنی میرے ہوتے ہوئے ان کا اتنا احترام کر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہو، کہ تم نے کیا کیسے؟ کہا جو آقا اور مولا یہاں پر ابھی تشریف لائے تھے نا، وہ سال میں 10 دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں ہمارے علاقے میں، ہر سال 10 دن کے لیے وہ ہمارے درمیان آ کر رہتے ہیں، اور جب تک ہمارے درمیان رہتے ہیں تو ہمیں دین کے مسائل سکھلاتے ہیں، ہمیں دین کے مسائل بتاتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، ہماری قضائے حاجت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے جانشین ہیں۔ یہ ساری داستان سننے کے بعد متوکل سے رہا نہ گیا، اور متوکل نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کروا دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب امام معصوم علیہ السلام کی مسلم فضیلت کا جواب بن نہ پڑا، اس قابل خود تو تھے نہیں کہ کوئی ایسی فضیلت ہوتی کہ جو لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکتی، یا جس فضیلت کو لوگ دیکھ کر خاطر خواہ ان کے گرویدہ ہوتے، یا ان کی فضیلت کے مقر ہوتے، اقرار کرنے والے ہوتے۔ ان میں کوئی ایسی خود ان میں تو اچھی بات نہیں تھی، لیکن امام معصوم علیہ السلام کی فضیلت کو جب دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، کہا ان سب کو قتل کروا دو۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی اس فضیلت کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ آج بھی اس زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس امام معصوم علیہ السلام کے معاجز کا، اور امام علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے لامتناہی فضائل، کبھی ختم نہ ہونے والے فضائل جو زبان مبارک وہی ترجمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، ان کا جواب جب کوئی نہیں لا سکتا۔ ایک طرف فضیلت علی ہے، اور وہ جو فضیلت علی ہے وہ خود اس کا سٹیٹس حدیث نبوی کا ہے، اس لیے کہ علی کی ہر فضیلت پہنچی رسول سے ہم تک۔ تو اب کیا کریں، کہاں اپنا سر ماریں؟ کہا یہ فضیلت بیان کرنے والوں کو کبھی ہم یہ کہہ کے رکوائیں گے کہ کب تک فضیلتیں بیان کرتے رہو گے، کب تک وقت لوگوں کا فضائل سنا سنا کر ضائع کرتے رہو گے، کب تک مودت و محبت کی باتیں کرو گے، کبھی کام کی بات بھی کرو۔ یہ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے اوہام اور وہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے، اور اس طرح کے بے بنیاد جملوں کو بیان کروا کے ہم لوگوں کو فضائل بیان کرنے سے رکوائیں گے۔ تو کبھی اگر کوئی سب کچھ بولنے سے بھی نہ رکے تو پھر اسے قتل کروا دو۔ یہ کب سے فضائل بیان کر رہا ہے علی کے، اسے قتل کروا دو۔ لہٰذا یہاں پر متوکل کی سیرت ہے۔ یہ اصل میں تو متوکل یہ کر رہا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے وہ غلام کے جو کسی نے بھیجے ہیں متوکل کو تحفے کے طور پر، وہ غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سال کے 10 دن یہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے ان مسائل کو حل کرتے ہیں، اور ہمیں دین مبین اسلام کے مسائل سکھلاتے ہیں، کہ ان سب کو قتل کر دو۔ اب ضرور واقعہ تو ختم نہیں ہوا ہے، روایت تو اب چل رہی ہے آگے۔ ان سارے کے ساروں کو بلتون نے کہا کہ میں نے قتل کروا دیا، مجھے حکم ملا تھا، میں منع تو نہیں کر سکتا تھا ورنہ میں بھی مارا جاتا، میں نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ شام میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھیے محبت کیسے انسان کو بچا لیتی ہے۔ بلتون کے دل میں کہیں نہ کہیں احترام، تعظیم، محبت نہیں تو تعظیم تو ہوگی۔ محبت انسان کو بچاتی ہے، امام معصوم علیہ السلام کی تعظیم انسان کو بچاتی ہے، امام کا احترام کرنا پروردگار عالم کی بارگاہ سے انسان کی رحمت کو جلب کرنے اور کھینچنے کا باعث بنتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پر جیسے گیا تو خادم نے، امام کے خادم نے دروازہ کھولا، اور اس خادم نے میری طرف دیکھنا شروع کیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے پہچان لیا اور یقین ہو گیا کہ میں وہی ہوں جو وہ سمجھ رہا ہے، تو اس نے مجھے اندر آنے کا حکم دیا اور کہا کہ امام تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں جب اندر داخل ہوا تو امام کی خدمت عالیہ میں بیٹھا اور مولا کو سلام کیا۔ مولا نے سلام کا جواب ارشاد فرما کے پوچھا، بلتون یہ بتا ان غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کہتا ہے کہ مولا سب کو قتل کروا دیا گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کے سب کو قتل کروا دیا؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم سب کے سب قتل کروا دیے گئے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اتحب ان تراہم،
کیا تو چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کرے؟ کیا وہ 50 غلام کہ جن کو متوکل قتل کروا چکا ہے اور اس قتل کے حکم کو تو نے امپلیمنٹ کروایا، ایگزیکیوٹ کروایا ہے، یہ بتا کیا تو ان 50 غلاموں سے ملنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ پیشانی پہ پسینہ نمودار ہوا اور کہتا ہے خدا کی قسم بالکل ملنا چاہتا ہوں مولا، بالکل انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر پردے کے پیچھے ذرا بیٹھ کر دیکھو، پردے کے پیچھے ذرا جا کر جھانکو، دیکھو کیا ہے وہاں۔ جب وہ بلتون آیا، اس نے پردے کو ذرا سا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ یہ 50 غلام امام علیہ السلام کے بیت الشرف کے اندر موجود پردے کے پیچھے تشریف فرما ہیں اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے، انواع و اقسام کے پھل موجود ہیں اور ان پھلوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ امام معصوم کا معجزہ ہے، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یعنی کہ جب زندگی میں اس دنیا کے اندر انسان کو امام کی محبت اور امام کی تعظیم اور امام کا احترام کرنا اس حد تک بچا سکتا ہے کہ اگر مار بھی دیا جائے تو پھر زندہ کر دے گا خدا، تو وہاں پر انسان کو کیا ائمہ اطہار علیہ السلام آتش جہنم سے نکالنے کی صلاحیت اور اختیار نہیں رکھتے؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ، جو اپنی زندگی میں میری زیارت کرے اس کی موت کے بعد میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں، وَلَوْ وَجَدْتُهُ فِي النَّارِ لَأَخْرَجْتُهُ، اور اگر حتیٰ اگر میں اسے آتش جہنم میں بھی پاؤں گا تو وہاں سے اسے نکال کے لے آؤں گا، نکال کر لے آؤں گا اسے وہاں سے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کو یہ اختیار نہ ہوتا تو کبھی امام علیہ السلام اس بات کا دعویٰ نہ کرتے، اور انہیں اختیار ہے، اور یہ اختیار رب ذوالجلال نے دیا۔ یہاں پر دیکھیے امام علی النقی علیہ السلام کی تعظیم کرنے والوں کو کس طرح سے آقا نے نئی زندگی عطا کی ہے۔ یہ واقعہ الثاقب فی المناقب نامی کتاب کے صفحہ نمبر 529 کے اوپر موجود تھا۔ اب آ جائیے، ہم اور آپ کیا جانیں کہ امام معصوم علیہ السلام اور امام کا علم امام اور علم امامت ہوتا کیا ہے، ہم کیا جانیں؟ وہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے احوال سے واقف ہیں، وہ ہماری آپ کی پریشانیوں سے واقف ہیں، وہ ہم اور آپ جو مصائب برداشت کرتے ہیں اس کی تلخی اور اس کی تکلیف امام معصوم علیہ السلام بھی محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ کو اس اعتبار سے 2 روایتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت کہ جس کے اندر امام علیہ السلام جناب ابو ہاشم جعفری کا یہ واقعہ ہے، اور ابو ہاشم جعفری کے ساتھ ملتا جلتا ایک ہی طرح کا 2 واقعات، ملتے جلتے ایک ہی طرح کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں ہی روایتیں ابو ہاشم جعفری سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک سال ایسا ہوا تھا کہ متوکل کا ایک گورنر عبداللہ ابن بغا، غالباً اس کا یہی نام ہے، عبداللہ ابن بغا، یہ مکہ آیا تھا اور مکہ میں حج کے لیے آیا، اور حج کرنے کے بعد یہ مدینہ آیا۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے گا، شاید ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہوں کہ جتنے اس طرح کے سفراء ہیں یا جو ایمبیسڈرز ہیں یا وہ افراد کے جو حجاز مقدس سے باہر سے تشریف لے کر آ کے امام سے مدینہ میں ملاقات کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر وہ ملاقاتیں ہیں کہ جو حج کے زمانے میں ہوئی ہیں، حج کے زمانے سے پہلے یا حج کے زمانے کے بعد، اس لیے کہ یہ آتے تھے عراق سے اور دنیا کے دوسرے ان علاقوں سے کہ جہاں پر دین مبین اسلام تھا، وہاں سے اٹھ کر یہ آتے تھے مکہ، اور مکہ حج کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سینٹر ہوتا تھا اور آج بھی ہے۔ تو یہاں جب یہ مکہ آئے حج کرنے کے بعد، جب اپنا واجب انجام دے دیا، اور حج یا مستحب اگر حج ہے تو حج انجام دینے کے بعد جب یہ مدینہ آتے تھے تو امام معصوم علیہ السلام کی زیارت سے ضرور مشرف ہوتے تھے، اور یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ تم کیا نہیں چاہتے کہ اپنا حج کو مکمل کرو اور اسے اتمام تک پہنچاؤ، تو ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرو کہ جس کے ذریعے سے تمہارا حج اپنے 100% پر پہنچ جائے گا، قبولیت کی سند مل جائے گی۔ خیر، اب عبداللہ ابن بغا آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے بعد یہ مدینہ آنے والا ہے، تو امام علیہ السلام کے در دولت پر بھی حاضری کا اس کا ارادہ تھا۔
یہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ سوار ہو کر اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے دروازے تک جا رہے ہیں چاہے شہر کے باہر جا رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، آ جاؤ میرے ساتھ چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں روانہ ہو گیا، مدینے سے باہر نکلے، ہم شہر سے باہر نکلے۔ غلام سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ آیا وہ لشکر آ گیا ہے کہ جس لشکر میں عبداللہ ابن بغا نے آنا تھا، یا وہ لشکر ابھی نہیں پہنچا۔ اور مجھ سے یہ فرمایا کہ انزل بنا یا ابا ہاشم، میرے ساتھ آ جاؤ، اترو اپنی سواری سے نیچے آؤ۔ تو میں ابو ہاشم جعفری اب یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کچھ خواہش تھی، کوئی تقاضا کرنا چاہ رہا تھا، میں امام سے کچھ مانگنا چاہ رہا تھا دنیاوی حاجت کے اعتبار سے، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اپنا منہ کھولوں اور اپنی زبان سے وہ تقاضا پیش کر دوں امام کی خدمت میں کہ جو میرے ذہن میں ہے۔ ایک مرتبہ یہ جب ذہن میں تھا خیال، کبھی میں قدم آگے بڑھاتا تھا کبھی قدم پیچھے ہٹاتا تھا، یعنی کہ بے چینی کی کیفیت تھی کہ میں بے قراری ہے، میں وہ بات کروں میں بات نہیں کروں، میں مولا سے مانگوں میں مولا سے نہیں مانگوں، کہوں مولا کو میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں کروں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے میں اپنی عصا یا اپنی لاٹھی، یا وہ جو مولا کے پاس چابک تھا، یا وہ جو مولا کے پاس لکڑی کا پیس تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا کے ذریعے سے زمین پر انگشت سلیمان کا نقش بنایا اور کچھ آگے پیچھے لکھا، ٹھہرو اور دے دو، روک دو، اس طرح سے کچھ لکھا مولا نے۔ انگشت سلیمان بنائی اور انگشت سلیمان کی وہ بنائی شکل، اور اس کے آگے پیچھے مولا نے کچھ جملے لکھے، اور اس کے بعد اشارہ کیا، اور ریت کے نیچے سے مولا نے ایک کشتی نما چاندی یا سونے کے بنا ہوا ایک پیس، چھوٹا سا شو پیس کہہ لیجیے، یا ایک چاندی کی بنی ہوئی کشتی مجھے دے دی۔ مولا نے اپنی عصا کے ذریعے سے زمین پہ بس کچھ خط کھینچے تھے، کچھ لائنیں بنائی تھیں، اور اس سے زمین کے اندر چاندی کا بنا ہوا ایک چاندی کی بنی ہوئی کشتی تیار ہو گئی۔ اور ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے نکال کر میرے حوالے کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تقریباً اس کا وزن 400 مثقال کے آس پاس ہے، اور 400 مثقال ایک بڑی رقم ہوتی ہے چاندی کے اعتبار سے بھی اور سونے کے اعتبار سے بھی۔ 400 مثقال ایک اماؤنٹ ہے اور ایک وزن ہے، 400 مثقال اس کا وزن تھا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے۔ جو ابو ہاشم جعفری کے ذہن میں چل رہا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً غلام کو کہا کہ جا کر وہ قافلہ دیکھ کر آؤ تم، اور ابو ہاشم جعفری کو اس غلام کے سامنے بھی عطا نہیں کیا، بلکہ اس کے جانے کے بعد وہ سارا کا سارا معجزہ دکھلایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں آپ پر قربان، یہ ابن رسول اللہ، ضرور مجھے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مگر میں شرما رہا تھا اور آپ سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت و نبوت و امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کہاں قرار دینا ہے اپنی منصب امامت کو، منصب نبوت کو، منصب ہدایت کو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بالکل ملتا جلتا جناب ابو ہاشم جعفری ہی کے اعتبار سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بعض افراد سے ملاقات کرنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہر سامرہ سے باہر نکلے۔ جو پہلا آپ نے واقعہ سنا یہ شہر مدینہ کے اعتبار سے تھا، اب یہ جو واقعہ ہے یہ شہر سامرہ سے باہر نکلنے کا ہے، شہر سامرہ میں ہے۔ اور ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ ہم شہر سامرہ سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی غرض سے باہر نکلے، اور جو آنے والے لوگ تھے ان کو پہنچنے میں دیر لگی، ان کو دیر ہوئی، اور میں نے زمین پر کپڑا بچھایا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جگہ خالی کی میں نے، اور وہاں پر کپڑا بچھایا اور اس جگہ کو آمادہ کیا تاکہ امام معصوم یعنی کہ امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ آلاف التحیت والثناء مولا وہاں پر تشریف فرما ہو سکیں، بیٹھ سکیں، سستا سکیں، آرام کر سکیں، ریلیکس کر سکیں۔ تو امام علیہ السلام نے مجھے بھی کہا کہ اے ابو ہاشم تم بھی آ کر ذرا بیٹھو میرے ساتھ، تم کیوں کھڑے ہو؟
اور امام نے وہاں پر بیٹھ کے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور جب مولا نے نصیحتیں فرما لی، نصیحتیں مولا نے کچھ مجھے کی، ان نصیحتوں کے بعد میں نے اپنی غربت کی شکایت امام علیہ السلام سے کی، غربت کا شکوہ کیا، مولا تنگ دست ہوں۔ امام علیہ السلام نے دست مبارک اپنے دست اقدس سے ایک مٹھی ریت کو اٹھایا اور ایک تھیلی میں ڈال کے اسے بند کر کے دے دیا ابو ہاشم جعفری کو کہ تو اپنے تنگ دستی کا شکوہ کر رہا ہے تو یہ لے لے، اتسع بہذا وقتم ما رأیت، یاد رکھنا اے ابو ہاشم، اس کے ذریعے سے اپنی وسعت رزق کا ذریعہ قرار دو، یعنی یہ جو میں نے تمہیں ریت دی ہے اٹھا کر، اس ریت کو تم اپنی وسعت اور اپنی ترقی کا ذریعہ قرار دو، اور یہ جو تم نے دیکھا ہے نا، یہ کتمان کرو، چھپاؤ، اسے کسی سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں جب واپس آیا تو دیکھا، جب اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر چمکتا ہوا، کھنکھناتا ہوا سونا تھا، ریت نہ رہی تھی، سونا بن چکی تھی۔ اور پھر میں نے ایک سونار کو گھر بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی اسے پگھلاؤ، اور اسے پگھلا کر اسے مولڈ کرو اور ایک پیس کی شکل دے دو اور اس میں ڈھال دو، ایک مولڈ میں اسے ڈھال دو۔ اس نے ویسا ہی کیا، لیکن وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ صاحب جی جیسا سونا یہ ہے، ایسا سونا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اس کوالٹی کا سونا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا اچھا سونا میں نے نہیں دیکھا ہے، اور یہ ہے بھی پارٹیکلز کی فارم میں، یہ آپ لے کے کہاں سے آئے ہو؟ جب یہ سنا تو امام علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی، اتسع بہذا وقتم ما رأیت، کہ جاؤ اس سے وسعت رزق اور اپنی زندگی کی وسعتیں اس سے حاصل کر لو، لیکن وقتم ما رأیت، جو تو نے دیکھا ہے اسے چھپائے گا۔ تو چھپانے کی غرض سے کہا کہ یہ وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے، ہماری بوڑھوں نے ہمارے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، یہ اس میں کا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سا ٹھہر کر دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب ابو ہاشم جعفری کو امام علیہ السلام غربت کا شکوہ کرنے پہ ریت پوٹلی میں بھر کے دے رہے ہیں تو شک نہیں کیا ہے، یقین رکھا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام یہ مولا میرے اگر عطا کر رہے ہیں تو مجھے اب یہ نہیں دیکھنا ہے، نظر میری مادے پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر میری نسبت پر ہونی چاہیے۔ نظر اگر میری مادے پہ، میٹر پہ ہوگی تو میں کبھی سمجھ نہیں سکتا اس بات کو، لیکن اگر نسبت پر میری نگاہ رہے گی تو وہی تو نسبت ہے کہ جس نسبت نے اسے سونا بنا دیا۔ اگر میں صرف مادے پہ اور میٹر پہ نظر کر کے آگے بڑھ جاتا اور بولتا کہ بھائی یہ میرے کیا کام آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک، شک کرتا میں، تو کبھی میں ان وسعتوں تک اپنی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک بات یقین رکھا، اور ابو ہاشم جعفری جیسا صحابی ہے، امام ہے، تو یقین ہونا بھی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وقتم اکتم، چھپانا اس بات کو۔ بہت ساری ایسی روایتیں، بہت ساری ایسی حدیثیں، بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے فضائل وہ ہیں کہ جن کو چھپانا چاہیے۔ کیوں؟ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ جب وہ سمجھ نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ بیان کرنے والے کو غلط الٹا سیدھا برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، یہ بیان کرنے والے نے یہ بیان کر دیا، یہ بیان کر دیا، اس نے یہ پڑھ دیا، اس نے یہ پڑھ دیا۔ ارے بھیا جو اس نے پڑھا ہے آپ نے خود کیا پڑھ رکھا ہے جو اس کے پڑھے ہوئے کو صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کتنے سال حوضے میں لگائے، آپ نے کتنے سال روایت معصومین کو چاٹا، آپ نے کتنے عرصے تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے دریا میں غوطہ زنی کی؟ آپ نے خود تو کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، بس آپ کو یوٹیوب کا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے اور آپ بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ ایزی کام کر کے آپ لوگوں کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو بس جو اہل بیت اطہار کے حق کی بات کرے، جو ان کے امر کی بات کرے، جو ان کی فضیلت کی بات کرے، جو ان کے امر کا احیاء کرے، وہ غلط ہے۔ اور دنیا میں وہی ایسے دوسری طرف اسی طرح کے دکھنے والے لوگ امام پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، ان کے خلاف کبھی آپ بات نہیں کریں گے، ان کو کبھی غلط نہیں کہیں گے آپ۔ جو امام علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی روایات کے عین مخالف جا کر، اس کی عین اپوزٹ جا کر جو بات کر رہا ہے،
آپ اس کو تو بولیں گے کیا زبردست بات کی ہے اس نے، کتنی اچھی بات کی ہے، کتنی لاجیکل بات کی ہے۔ بات عزیزان محترم یہاں پر لاجک اور ان لاجک کی نہیں ہے۔ جب بات امام معصوم کے کلام کی آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر لاجک ان لاجک نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ جو معصوم زبانیں ہیں، اس پر یقین کیا جاتا ہے اور اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو رب ذوالجلال سے اس بات کی طلب کی جاتی ہے کہ پروردگار مجھے اتنی وسعت عطا کر، میرے قلب میں، میرے ایمان میں، میرے عقل میں، میرے ذہن کو اتنا وسیع کر کہ امام معصوم کے اس کلام کو سمجھ سکوں۔ تو آج کی حد تک ہم امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اعتبار سے بیان کو یہاں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں امام علیہ السلام ہی کی سیرت مطہرہ کے کچھ اور پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔